ناظرین گرامی، وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا۔ لوگ اس پراسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو اپنی جان بچا سکے۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا، پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے۔ لیکن لوگ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود لوگ زخمی نہ ہو سکے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہری آبادی ہے۔ شہر کے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل نارمل ہیں۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی۔ پھر یوں لگا کہ پورے کے پورے شہر کو زمین سے اٹھا کر آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے اور پھر اس زمین کے ٹکڑے نے آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر دیا گیا اور اس کو الٹا کرنے کے بعد اس سے دگنی قوت کے ساتھ زمین کی طرف پھینکا گیا۔ سارے شہر کے انسان تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورا کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ جا کے ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے۔ شہر کی ساری آبادی ملیا میٹ ہو گئی۔ کچھ افراد زندہ بچے لیکن وہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جو جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر ایک پتھر پہ ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ جس کا نام ہوتا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر جا کر لگتا اور اس کو کچل دیتا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو گیا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹک دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادی سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹک کر تباہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور یہ لوگ کون تھے؟ ناظرین گرامی، یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدکار اور بدترین تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا یا پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گئی تھی یا بن گیا تھا، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ۔ اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا تھا، سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یوں لگتا تھا جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف پھیلائی جا رہی تھی، ایک ایسا بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین دنیا بھر کے عام موجود ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ٹرانسجینڈر ہے کون؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و داد دکھانے لگا تھا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا تھا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت ہونے کے باوجود خود کو مرد سمجھتے ہیں، وہ خود اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے لیے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد تو ہوتا ہے، اس سے کاغذ میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ بعض لوگ خواجہ سراؤں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ انہیں خواجہ سرا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جسمانی طور پر بھی ادھورے ہیں، نامکمل ہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون خواجہ سراؤں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سبھی ڈاکٹر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟
یہ نئے بننے والے قانون کے مہربان ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد اور عورت کو قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو بھی پاکستان میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہے یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچا لیا تھا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے، جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے بہت بدترین مشکل وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید کر دی گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں، جس میں دل میں صرف برائی کو برا نہ کہا جائے بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کرنا ہو۔ میں کوشش کرتا رہوں گا اپنے آپ کے ایمان کو اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا نہ جائے بلکہ اس برائی کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے۔ یاد رکھیے، اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے، عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پہ برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسک ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ ناظرین گرامی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے عذاب آ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے کرونا جیسی بیماری جس کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عریانی کسی قوم میں بہت زیادہ بڑھ جائے تو ان پر ایسی بیماریاں نازل ہوں گی جن کا تم نے نام تک نہ سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔